الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे लिए इंतहाई काबिल कदर सामईन गिरामी, आप हजरात के सामने पारा नंबर 26 सूरतुल फतह की आयत नंबर 18 तिलावत की है। रब्बे लम यज़ल की बारगाह आलिया में इंतहाई जिल्लत और आजिज़ी से ये दुआ और इल्तिजा है। अल्लाह करीम इस आयत के मुताल्लिक
اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے حق سچ بیان کر سکنے سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اس کائنات کے اندر اللہ کریم جس انسان کے لیے چاہتے ہیں اس انسان کو اللہ کریم اپنی مرضی سے مقام نبوت پر منتخب کر دیتے ہیں۔ نبوت کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اور نبی کے زمانے میں نبی کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کا انتخاب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صورت میں جو جماعت عطا کی وہ کوئی معمولی جماعت نہیں تھی، بلکہ اللہ کریم نے صحابہ کی جماعت کو معیار حق بھی بنایا، معیار ایمان بھی بنایا۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کا ایمان اس کے لیے ترازو اور معیار اللہ کریم نے صحابہ کی جماعت کو بنایا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کا ایمان اسے صحابہ کے ایمان کے ساتھ تولا جائے گا۔ اگر ایمان کا دعویٰ صحابہ کے ایمان جیسا ہوا تو ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو فرمایا تمہارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے جس طرح تم سے پہلے لوگ یعنی صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے۔ فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان بھی اس طرح ہوا تو فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے ایک عظیم شخصیت جن کا نام ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ 18 ذی الحج کو ان کا یوم شہادت ہے، اسی مناسبت سے آج کی اس نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مناقب اور فضائل آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت عثمان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے
کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا داماد بنا لیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، کچھ عرصہ گزرا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روتے رہتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا کرتے، اے عثمان، بیوی کی وفات پر مرد تو اتنا نہیں رویا کرتے جتنا آپ روتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جواب دیا، کہنے لگے میں اس بات کے اوپر نہیں رو رہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ میں اس بات کے اوپر رو رہا ہوں کہ پہلے لوگ جب مجھے بلایا کرتے تھے تو مجھے داماد رسول کہہ کے پکارا کرتے تھے، آج میری بیوی کے انتقال کی وجہ سے میری اللہ کے رسول کے ساتھ جو نسبت تھی وہ نسبت ختم ہو گئی، اس نسبت کے ختم ہونے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کو پتہ چلا تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑے عجیب انداز کے اندر تسلی دی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت کے مطابق اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے وہ مرتی چلی جاتی، تو اللہ کا رسول ایک کے بعد دوسری اے عثمان تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا۔ آپ خود اندازہ لگائیے، آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی کہ یہ وہی انسان اپنے داماد کو کہہ سکتا ہے، وہی سسر اپنے داماد کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر داماد نے ٹھنڈ ڈالی ہو، جس کی زندگی کے ہر لمحے سے جس داماد کا سسر مطمئن ہوگا، وہی یہ بات کر سکتا ہے کہ اگر میری ایک کے بعد دوسری بیٹی انتقال کر جاتی تو ایک کے بعد دوسری میں تیرے نکاح کے اندر چلا جاتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے یہ اعزاز بخشا، کائنات کے اندر کسی بھی نبی کے ماننے والوں میں اللہ کریم نے یہ اعزاز کسی کو عطا نہیں کیا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں اس کائنات کے اندر اگر کسی انسان کے نکاح کے اندر آئی ہیں تو وہ صرف جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ آج میرا ارادہ یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ ذوق جو حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے ذوق اور شوق کا اظہار کیا،
آج آپ کے گوش گزار وہ کروں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا شوق تھا، ان کا ذوق کیا تھا، صحابہ اکرام کے ذوق اور شوق کیا تھے، اور اس کے ضمن میں آج میرے اور آپ کے شوق اور ذوق کیسے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، تین ایسی چیزیں ہیں، تین ایسے عمل ہیں جو مجھے بڑے پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک وہ کام میں کرتا رہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا، اے عثمان، مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا ذوق ہے، آپ کا کیا شوق ہے، آپ کو کون سے تین عمل پسند ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اطعام الجیران وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے تین عمل بڑے پسند ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول سے کہا، اطعام الجیران، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میں ہر وقت بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا، وکسوۃ العریان، میرا یہ عمل مجھے بڑا پسند ہے کہ میں غریب الحال لوگوں کی مدد کرتا رہوں، جن کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہے، جن کے پاس اپنا بدن ڈھانکنے کے لیے لباس نہیں ہے، میں چاہتا ہوں، مجھے یہ عمل بڑا پسند ہے کہ میں انہیں پہننے کے لیے لباس دے دوں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا، وتلاوۃ القرآن، مجھے یہ عمل بڑا پسند ہے کہ میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ یہ تین شوق مجھے بڑے پسند ہیں۔ آئیے پہلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا جو عمل پسند تھا وہ کیا تھا، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اطعام الجیران، بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ بھوکے لوگوں کو میں کھانا کھلاتا رہوں۔ اب دوسری طرف دیکھیے، صحابہ کے ماننے والوں کا دعویٰ کرنے والوں کی طرف دیکھیے، اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیے، ایک عمل میرا ہے، ایک عمل آپ کا ہے، ایک عمل اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی کا ہے۔ صحابی تو کہہ رہا ہے، میرے محبوب کا دوہرا داماد یہ کہہ رہا ہے، اطعام الجیران، بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ دوسری طرف میرا اور آپ کا عمل ہے، اگر گھر کے اندر مہمان آ جائے، مہمان کو کھانا کھلانا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اگر مہمان 2-3 دن رہ جائے، ہم پوچھنے لگ پڑتے ہیں کہ واپسی کا کیا ارادہ ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے ذوق ہوا کرتے ہیں، مختلف قسم کے شوق ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ جو ذوق رکھتے ہیں، جو لوگ جس قسم کا شوق رکھتے ہیں،
لوگ اپنے ذوق کی بھی لاج رکھا کرتے ہیں، اپنے شوق کی بھی لاج رکھا کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا شوق دیکھیے، کسی انسان کو شوق ہے کہ وہ کتے پالا کرتا ہے، کسی کا شوق ہے کہ وہ مرغے پالا کرتا ہے، کسی انسان کا ذوق اور شوق یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر اسی طرح دیگر قسم کے شوقوں کو پالا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی کا ذوق دیکھیے، شوق دیکھیے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا میرا پسندیدہ عمل ہے۔ دوسری طرف میرا اور آپ کا ذوق اور شوق ہے، جس انسان کو کتے پالنے کا شوق لگ گیا، آپ بھی اسے دیکھتے ہیں، میں بھی اسے دیکھتا ہوں، وہ کتے کو نہلاتا بھی ہے، اپنے ہاتھ کے اندر اٹھا کے پھرا بھی کرتا ہے، وہ کتے کو دودھ اور گھی بھی پلاتا ہے، کھلاتا ہے، کیونکہ اس کا شوق یہ ہے کہ میں نے کتے کو پالنا ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، جس کا مرغے پالنے کا شوق ہے، ہر وقت اس نے ہاتھ میں مرغا اٹھایا ہوگا، مرغے کو مختلف قسم کی قیمتی چیزیں کھلا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس انسان کا ذوق اور شوق ہے۔ تیسری طرف دیکھیے، اگر کسی انسان کو کبوتر پالنے کا شوق لگ جائے تو وہ کبوتر کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آئیے اس ضمن کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کا ایک فرمان بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے ذوق کا کیا معیار ہے، میرے اور آپ کے شوق کا کیا معیار ہے۔ صحابہ کا ذوق دیکھیے، صحابہ کا شوق دیکھیے، دوسری طرف اپنا ذوق اور شوق دیکھیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ ایک آدمی کبوتر کے پیچھے بھاگ کے جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ اکرام کو متوجہ کیا اور اللہ کریم کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے میری صحابہ کی جماعت، دیکھو ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ کے جا رہا ہے۔ ہمارے کیا شوق ہیں، ہمارا کیا شوق ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی کا ذوق شوق ہوگا، میں اچھی تعلیم حاصل کر لوں، اچھا مکان بنا لوں، اچھی گاڑی لے لوں۔ یہ میرے اور آپ کے ذوق اور شوق ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ آپ کو حدیث مثال کے طور پہ سمجھائی ہے، بیان کی ہے کہ کبوتر کو دیکھنے والے کے بارے میں فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج جس علاقے میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ کبوتر کے مقابلے بھی منعقد کیا جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان تو سنیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، شیطان شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آئیے اس سے بڑھ کے آپ کو ایک اور بات بتا دوں، شاید آپ کے علم کے اندر نہ ہو، شاید آپ نے اس طرف غور نہ کیا ہو، اللہ کے پیغمبر ہیں جناب لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، جب بھی عبادت کرنی ہے تو کس کی عبادت کرنی ہے؟ بولیے بولیے، سارے بولیے، ذوق سے بولا کریں، اللہ کا نام بلند کیا کریں۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سارے نبیوں کی دعوت یہی پیغام، اعبدوا اللہ
ما لکم من الہ غیرہ، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا دعوت کا انداز ذرا مختلف تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد کو دعوت دی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ قوم کو دعوت دی، قوم کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ بادشاہ کے دربار کے اندر، نمرود کے دربار کے اندر جب اللہ کا تعارف کروایا تو یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ جب باپ کو دعوت دی تو اپنے باپ سے سوال کیا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے بابا جان ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، اللہ کو چھوڑ کے جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، ما لا يسمع، وہ تو تیری پکاروں کو نہیں سن سکتے۔ قوم کو دعوت دینے کا موقع آیا، ابراہیم خلیل اللہ نے انداز یہ اپنایا، هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا، ہر نبی کی دعوت اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ جب بھی عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا یہی دعوت تھی، لوط پیغمبر نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ اب ذرا آگے چلیے، جو بات سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہ تمہید باندھی ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت لوط پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اب مفسرین نے لکھا کہ قوم لوط کے اندر کون کون سے جرائم تھے جن جرموں کی وجہ سے قوم لوط کو اللہ کریم نے دنیا کے اندر تباہ و برباد کیا۔ اللہ کریم نے ایسی سزا دنیا کے اندر دی کہ قیامت تک اللہ کریم نے کسی قوم کو وہ سزا نہیں دینی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو جرائم تھے، ایک جرم تو قوم کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ قوم لوط کے اندر جو سب سے بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ قوم لوط کے لوگ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا جرم، قوم لوط کے لوگ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ باقی جرائم کے اندر روح المعانی والوں نے لکھا، تفسیر قرطبی والوں نے یہ بات لکھی کہ اس کے علاوہ قوم لوط کے اندر یہ جرم پایا جاتا تھا کہ قوم لوط والے کبوتر باز تھے۔ یہ حدیث کے ضمن میں نے آپ کو سامنے ذکر کیا ہے۔ قوم لوط والے کبوتر باز تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں سزا دی۔ تیسرا جرم اگر آپ سن سکتے ہیں تو سن لیجئے، میرا کام تو آپ کو بتانا ہے، ماننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر مانیں گے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں مانیں گے تو میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا سچا فرمان آپ کو سنا دیا۔ مفسرین کی باتیں
آپ تک پہنچا دیے۔ تیسرا جرم قوم لوط کا جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم لوط کو اللہ کریم نے جو سزا دی اس کے اندر تیسرا جرم یہ پایا جاتا تھا کہ قوم لوط والے اپنی داڑھیوں کو منڈایا کرتے تھے۔ آج خود اندازہ لگا لیجئے میں اور آپ کس دور میں جی رہے ہیں۔ ایک فیشن بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے، بس بچہ جوان ہوتا جاتا ہے سب سے پہلے کام پیغمبر کی سنت پہ جا کے اس طرح پھیر دیتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ حالانکہ اس داڑھی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 ایسی چیزیں جو سارے نبیوں کے دور میں رہی، جنہیں اللہ نے فطرت انبیاء میں سے بنایا ہے کہ ہر نبی کے دور کے اندر وہ 10 چیزیں اسی طرح باقی رہیں۔ ان میں سے ایک داڑھی بھی تھی کہ اللہ کریم نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس دن سے یہ داڑھی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ چلتا چلا جائے گا۔ لیکن آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بغیر کسی وجہ سے داڑھی کو منڈا رہا ہے۔ قوم لوط کا جرم اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ روح المعانی والوں میں نے لکھا ہے، قرطبی والوں نے بھی لکھا ہے کہ قوم لوط کو جن بڑے جرائم کی وجہ سے اللہ نے سزا دی ان جرائم میں یہ جرم بھی تھا کہ قوم لوط والے داڑھی بھی منڈایا کرتے تھے، کبوتر بازی بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے سزا کیا دی؟ آج یہ چیزیں میرے اور آپ کے معاشرے میں بھی ہیں، بدفعلی پائی جاتی ہے، کبوتر بازی پائی جاتی ہے، داڑھی منڈانے والا جرم ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ذرا سزا تو سنیے اللہ کریم نے سزا کیا دی۔ جب قوم لوط والوں نے زمین کے اوپر جرائم کیے، اللہ کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا، نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ کریم نے سزا کیا دی؟ جبریل امین کو اللہ کریم نے بھیجا، جس بستی کے اندر قوم لوط کے آباد تھے، حضرت جبریل امین آئے، زمین کے اس ٹکڑے کو جس پہ قوم لوط آباد تھی، جبریل امین نے اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا، آسمان تک لے جا کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا نیچے پھینک دیا۔ میں حدیث سنا رہا تھا، ہمارا ذوق کیا ہے؟ کسی کا کتے پالنا یہ ذوق ہے، کسی کا تیتر بٹیر پالنا یہ ذوق اور شوق ہے، کوئی مرغے پال کے اپنے ذوق کی تکمیل کر رہا ہے، کوئی اسی طرح مختلف قسم کے ذوق پال کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوق تو دیکھیے، جن ذوق کا ذکر انہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے کیا تھا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اطعام الجیران، اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کروں۔ حضرت عثمان غنی کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، غریب لوگوں کے اوپر بڑا خرچہ کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک واقعہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خرچ کیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جب مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، مکہ سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر مدینہ کے اندر جا کر صحابہ اکرام کو دعوت دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کو تبلیغ کیا کرتے تھے، دین کے احکامات سکھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ مدینہ کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کو قرآن اور حدیث کا علم سکھا رہے ہیں۔
اللہ کے محبوب پیغمبر کو بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ مدینہ کے اندر ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت کے اندر تھا، اس نے مسلمانوں کے لیے اس کنویں کا پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی اس محفل کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے اوپر بھوک نے پیاس نے اتنی شدت کے ساتھ غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے لیے بولنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، جا کر اس یہودی سے کہنے لگے مجھے ایک پیالہ پانی کا چاہیے، میرے نبی کو، میرے محبوب پیغمبر کو پیاس لگی ہے، ان کے لیے مجھے پانی کا ایک پیالہ دیجیے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ اسے تو اپنے نبی کے لیے پانی کا پیالہ چاہیے، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا اگر تو کہتا ہے تو یہ کنواں بیچنا چاہتا ہے تو میں یہ کنواں تجھ سے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے سمجھا کہ اس کے پاس کہاں سے دولت آئی، یہ کتنے کا کنواں خرید لے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اس نے قیمت مانگی وہ ڈبل سے بھی کئی گنا زیادہ کر کے اس نے مانگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کی قیمت اس یہودی کو ادا کر دی۔ اس کنویں کے پانی سے ایک پیالہ اٹھایا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی محفل کے اندر آ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی چلتے آئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول کے سامنے پانی کا پیالہ پیش کیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ اسے پی لیجئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب پانی پینے لگے تو عثمان غنی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا دل کا چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں۔ ذوق دیکھیے، ذوق، اپنے ذوق بھی دیکھیے، صحابہ کا ذوق بھی دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے۔ کائنات نے یہ منظر دیکھا، پیالہ عثمان کے ہاتھ میں ہے، ہونٹ میرے محبوب پیغمبر کے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو پیاس کی حالت میں حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پانی پلایا۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے پانی پی لیا، شوق تو دیکھیے، جب شوق اعلیٰ ہوا کرتے ہیں، شوق پاکیزہ ہوا کرتے ہیں، پھر شوق کے اوپر، ذوق کے اوپر جو انعام بھی ملتا ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے شوق کا اظہار کیا، اپنے ذوق کا اظہار کیا۔ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاؤں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں سے پانی پیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے اے عثمان غنی، کل قیامت والا دن ہوگا، حوض کوثر کے اوپر میں موجود ہوگا، لوگ آتے جائیں گے، جو میرے پاس آتا جائے گا میں جام بھر بھر کے اسے دیتا جاؤں گا، وہ اپنے جام سے پیتا چلا جائے گا، لیکن قیامت والے دن جب حوض کوثر پہ میں موجود ہوں گا، اے عثمان غنی، جب تو میرے پاس آئے گا تو قیامت والے دن اس حوض کوثر سے جام بھر کے میں اپنے ہاتھوں سے تجھے پانی پلاؤں گا۔ تو یہ ذوق اور شوق کا ذکر کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے 3 ذوق کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، 3 شوق مجھے بڑے زیادہ پسند ہیں، 3 عمل بڑے پسند ہیں، جن میں سے پہلے کا ذکر میں کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، اطعام الجیران، میرا دل کرتا ہے
کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہوں، پیاسوں کو پلاتا رہوں، بھوکوں کو کھلاتا رہوں، یہ میرا شوق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ پڑھیے، پیغمبر کو ضرورت پڑی، عثمان غنی نے اپنا مال قربان کیا، صحابہ اکرام کو ضرورت پڑی، عثمان غنی نے اپنا مال قربان کیا۔ اسی طرح اسلام کی سربلندی کے لیے جب بھی مال کی قربانی کا ذکر آیا، عثمان غنی نے ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر اپنا مال خرچ کیا۔ اس لیے اگر میرا اور آپ کا ذوق بھی عمدہ ہوگا، میرا اور آپ کا شوق بھی یہ بن جائے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو کیا چیز پسند تھی، میری بھی پسند وہ بن جائے، جن چیزوں سے اللہ کے رسول کو نفرت تھی وہ ان چیزوں سے میں بھی نفرت کرنے لگ پڑوں، صحابہ کو جو چیزیں پسند تھی، جو عمل پسند تھے، میں بھی ان اعمال کو پسند کرنے لگ پڑوں، صحابہ کو جن اعمال سے نفرت تھی میں بھی ان اعمال سے نفرت کرنے لگ پڑوں۔ اگر میرا اور آپ کا ذوق بھی اتنا ہی عمدہ بن گیا، اتنا ہی اچھا بن گیا، میرے اور آپ کا ذوق اتنا ہی پاکیزہ بن گیا، تو پھر یاد رکھیے گا قیامت والے دن اللہ کریم اس کے بدلے میں انعامات بھی ہمیں اتنا ہی عمدہ عطا کرے گا۔ پہلا ذوق کا تذکرہ کر دیا، اگلے دو ذوق کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔